ایک چیز میں واضح کر دوں، دیکھیں جب کوئی مسئلہ آیا ہو نا تو مسئلہ آتا ہی اس لیے تاکہ انسان اپنی توحید کو بہتر کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ توحید بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں پہ جب کوئی ایشو ان کی لائف میں چل رہا ہوتا ہے یا کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو وہ بہت عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے ارد گرد بھی دیکھا ہوگا، وہ کوئی ایسے انسان کے پاس چلے جاتے ہیں مسئلے کو لے کے جو انہیں اور مس گائیڈ کر دیتا ہے، بدعات میں انوالو کر دیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ وہ کوئی ایسا ذکر بتا دیتا ہے جو سنت سے ثابت ہی نہیں ہے، انفیکٹ وہ ذکر شرکیہ ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ شرک ہوتا ہے، اس میں یا رسول اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے، حضرت علی سے مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے، غوث اعظم کا ذکر ہوتا ہے، اور ایسا بہت ہوتا ہے۔ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں ہوتی، عربی تو آتی نہیں ہے، لوگ سمجھتے بڑا اچھا ذکر ہے، پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے وہ کسی اور بدعت میں انوالو کر دے کہ اچھا چلیں آپ ماں کا نام بتائیں، یا لوگ استخارہ کرانے پہنچ جاتے ہیں، وہ ثابت ہی نہیں ہے وہ استخارہ، کوئی انسان آپ کے بہاف پہ استخارہ کر ہی نہیں سکتا، وہ جو کرے گا اپنے بہاف پہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو لوگ استخارہ کراتے ہیں اور وہ بندے کی بات مان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، تو یہ بھی دیکھیں نا، پھر اللہ پہ توکل کہا ہے، پھر آپ اس شخص پہ بلیو کر رہے ہیں، اس کے استخارے پہ بلیو کر رہے ہیں۔ اسی طرح لوگ تعویذ پہن لیتے ہیں، تعویذ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، انہیں کھول کر دیکھا جائے تو وہ اس میں تو نیمرولوجی ہوتی ہے پوری، لوگ تعویذ لے آتے ہیں، لوگ عجیب و غریب حرکتیں، یعنی چیلوں کو جا کے گوشت ڈالو، نہر میں گوشت کے ٹکڑے بہا دو، یہ سنت سے ثابت چیزیں ہیں نہیں، بدعات ہیں، اور ان میں شرکیہ عقائد ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو میک شور کہ جب آپ کسی غم سے گزرے اپنی توحید سٹرونگ کریں، جتنی آپ کی توحید سٹرونگ ہوگی مسئلہ حل ہونے کے زیادہ چانسز۔ تو ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی خواتین میں یہ چیزیں بہت پائی جاتی ہیں، ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے، کہ وہ بہت زیادہ دوسروں کی باتوں میں آ کے بدعات میں لگ جاتی ہیں اور کچھ شرکیہ عقائد کا بھی شکار ہو جاتی ہیں، اور مردوں میں بھی ہے لیکن یہ خواتین میں زیادہ دیکھا گیا۔ تو یہ آپس میں سمجھانا چاہیے ایک دوسرے کو کہ دیکھو دس از ہائی ٹائم کہ صرف اللہ سے مانگو، دس از ہائی ٹائم کہ اپنی توحید یہ ذکر کرو، لا الہ، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سکھائی ہے غم کے موقع پہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سکھائی ہے غم کے موقع پہ کہ دس از ہائی ٹائم اپنی توحید درست کرو۔ ایٹریبیوٹس آف اللہ المائٹی، آپ نے دیکھا ہے اکثر کہ یہ ہمارے پولیٹیشنز پہ کوئی مسئلہ آتا ہے کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے چادر چڑھاتے ہیں جا کے، یعنی اور شرک، وہ تو اور بدبختی ہے، وہ تو اور کم بختی آئے گی آپ کو جو آپ شرک کر رہے ہیں، جا کے مزار پہ جا کے چادر چڑھانا یا مزار پہ جا کے دیگ چڑھا دینا، تو وہ تو اللہ کی ناراضگی اور لے رہے ہیں آپ۔ تو بس یہی بات ہے، یہ ہمیں سب کو سمجھنی چاہیے بات۔ ایٹریبیوٹس آف اللہ المائٹی، دیکھیں اللہ کے ناموں کا علم ہونا بڑا ضروری ہے۔ کئی لوگ ہیں، ایک کتاب ہے اللہ کے نام، عبد المنان صاحب ہیں، شیخ عبد المنان، مل جائے گی وہ کتاب ایزیلی آپ کو، اردو بازار سے مل جائے گی، یہ اپنا بک شاپ سے مل جائے گی، کسی بھی اسلامک بک شاپ سے، اوتھینٹک اسلامک بک شاپ سے، وہ کتاب ضرور پڑھیں۔ وہ کتاب کا خاصہ یہ ہے شیخ عبد المنان کی، اللہ کے ناموں کے اوپر ہے، اس کا ایگزیکٹ ٹائٹل میں بھول گیا لیکن شیخ عبد المنان، اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ بڑی آسان لینگویج میں انہوں نے اللہ کے ہر نام کو لے کے آڈینس کو یہ سکھایا ہے، بک ریڈرز پڑھنے والوں کو یہ سکھایا کہ اس نام سے دعا کیسے کرنی ہے، اس نام کے فوائد کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ 99 نام کے فوائد انہوں نے بتائے ہیں اور بتایا ہے کہ اس کو آپ اپنی لائف میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، تو بڑی اچھی وہ کتاب ہے۔ تو اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا اور اللہ رب العالمین کے ناموں کا پتہ ہونا، یہ انسان کو بہت اسٹرینتھ دیتا ہے غم کے موقع پہ اسپیشلی، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی غم سے گزر رہا ہے انسان تو وہ اللہ کی طرف ریفر کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ الودود ہیں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، تو آپ محبت کرتے ہیں بہت زیادہ، تو آپ کو بہتر پتہ ہے آپ کا بندہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے، تو اللہ کو پسند ہے جب اس طرح بات کی جائے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی طرح اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت حیا والا ہے، اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تو یہ واسطہ دیا جا سکتا ہے اللہ کو کہ اللہ بہت حیا والے ہیں۔ اور آپ نے خود کہا حدیث قدسی میں کہ میں، یعنی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہیں، تو یہ واسطے اللہ کو دیے جا سکتے ہیں۔ ثابت ہوا اللہ کے ایٹریبیوٹس پہ کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اسمائلز، اللہ لافس، یہ بھی اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے۔ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لافس ایٹ دا پرسن، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اس انسان پہ جو رات کے وقت
बिस्तर से उठता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला हंसता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि किस चीज़ ने इसको उठाया। फरिश्तों से पूछता है, फरिश्ते कहते हैं, ए मेरे रब, ए हमारे रब, तेरे खौफ ने, तेरी मोहब्बत ने ये बंदा आपकी मोहब्बत में उठा है। तो देखिए कितनी खूबसूरत हदीस कि अल्लाह ताला हंसता है, अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह नोट करता है ऐसी चीज़ों को, ठीक है, अप्रिशिएट करता है। अल्लाह शकूर है, अशकूर द वन हु अप्रिशिएट्स, और अल्लाह से ज़्यादा अप्रिशिएटिव कोई नहीं है। अल्लाह ताला एक एक चीज़ नोट करता है, ठीक है, जो आप कर रहे हैं अल्लाह के लिए वो सब अल्लाह नोट कर रहा है। किसी को माफ़ कर रहे हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह नोट कर रहा है। तो अल्लाह के बारे में जितना पता होगा उतना अच्छा है सैडनेस के मौके में। पर्पज़ ये एक बड़ा ज़बरदस्त सलूशन है। जो लोग पर्पज़ के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं वो गम से जल्दी बाहर आते हैं। पर्पज़ शुड ऑलवेज बी बिगर देन योर सेल्फ। वो पर्पज़ आपको इंशाल्लाह ताला गम से जल्दी निकालेगा। जैसे देखिए यूसुफ इस्लाम का स्ट्रेट पर्पज़ था, मैंने दावत का काम करना, तो वो जेल में भी चले गए तो वो दावत का ही काम चल रहा है। वो पर्पज़ कोई नहीं ले सकता उनसे। इब्न तैमिया ने कहा, व्हाट कैन माई एनिमीज डू टू मी, मेरे दुश्मन मेरा क्या कर सकते हैं। अगर वो मुझे जेल में बंद कर देंगे तो ये मेरे लिए सॉलिट्यूड है, अल्लाह की इबादत करूँ। अगर वो मुझे जिल्ला वतन कर देते हैं, ये मेरे लिए सियाहत है, अल्लाह की ज़मीन फिरूंगा, एक्सप्लोर करूंगा। अगर वो मुझे मार देते हैं, मेरे लिए शहादत है। तो मेरे दुश्मन मेरा क्या कर सकते हैं। जिधर मैं जाता हूँ अपनी जन्नत साथ ले जाता हूँ, यानी अपना मकसद साथ ले जाता हूँ। इसलिए देखिए पर्पज़ शुड बी बिगर देन योर ओन सेल्फ। ये कोई पर्पज़ नहीं है फलानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल पर्पज़। इसमें हर्ज कोई नहीं है, हम ये नहीं कह रहे पर्पज़ हो नहीं सकता, बट इट्स अ वेरी स्मॉल पर्पज़। बिगर पर्पज़ होना चाहिए कि मैंने क्या करना है ज़िंदगी में। वो पर्पज़ जब तक है इंशाल्लाह ताला, और देखिए ये पर्पज़ तो है ही जन्नत अटेन करना है इंशाल्लाह ताला, तो ये पर्पज़ तो कभी ख़त्म नहीं होता, आखिरी सांस तक है। जन्नत तो आखिरी सांस तक अटेन किया जा सकता है, ठीक है। तो बिगर पर्पज़ पे नज़र हो तो इंसान जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आ जाता है डिप्रेशन से, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़िंदगी आपके सामने है। अल्लाह ने आपके सामने एक ऐसे वली अल्लाह की केस स्टडी, मैं तो उनको वली अल्लाह कहता हूँ, ठीक है, जिस शख्स ने पूरी ज़िंदगी दावत के लिए सर्व कर दी, डॉक्टर जाकिर नाइक हफिज़हुल्लाह, और उनको जिल्ला वतन किया गया। ये आसान नहीं होता। आपका अपना मुल्क आपको निकाल दे, आपका अपना मुल्क आपकी जान का दुश्मन हो जाए, आपकी एजेंसीज आपके पीछे पड़ जाए, ठीक है, दिस इज़ नॉट ईजी। दिस हैपेंड विद हिम। इंडिया में हम वैसे ही डिप्रेशन से मारे जाते कि ये मेरे साथ हुआ क्या। उनका पर्पज़ नहीं रुका, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, मेरा काम है, मुझे हुक्म अज़ा, मैंने दावत का काम करना है। 15 कंट्रीज ने यूं नेशनैलिटीज फेंकी, आए हमारे पास आए। अल्लाह दिखा रहा है कि जाकिर तुम इंडिया तुम्हें इस तरह ट्रीट कर रहा है, तो ये लो 15 कंट्रीज की नेशनैलिटीज तुम्हारे सामने, ठीक है। पर्पज़ नहीं रुका, और गए होंगे, बड़े दुख में गए होंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। दुख होता है बतौर इंसान, लेकिन मलेशिया ने कहा आ जाओ, यूएई ने कहा आ जाओ, सऊदीया ने कहा आ जाओ, अभी तो इवन पाकिस्तान ने कह दिया आ जाए, ठीक है। खुद बता रहे थे कि पाकिस्तान ने ऑफर किया आ जाए, बिस्मिल्लाह। इस तरह इंडोनेशिया ने कहा आ जाओ, अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज ने कहा बिस्मिल्लाह। जिधर जाते हैं प्राइवेट जेट में, प्राइवेट जेट ऑफर होता है। पाकिस्तान आए, कितनी इज्जत मिली, ठीक है। तो देखिए वो बेहतरीन केस स्टडी है हम सब के लिए कि पर्पज़ नहीं रुकना चाहिए। जो आपका पर्पज़ है वो चलते रहना चाहिए। अल्लाह रास्ते निकालेगा, अल्लाह ताला खुद आपको दिखाएगा कि जो बंदा कैसे हो सकता है, जो बंदा मेरे रास्ते में निकला है। अब आई अंडरस्टैंड हर बंदा डॉक्टर जाकिर नाइक के लेवल का दाई नहीं बन सकता, टोटली अंडरस्टैंडेबल, लेकिन पॉइंट इज के थोड़ा सा अपने से बड़ा मकसद रखना चाहिए ज़िंदगी का, ठीक है, ताकि वो मकसद जिंदा रहे और इंशाअल्लाह ताला इंसान आगे बढ़ता रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैडनेस से कैसे कोप करते थे उसकी तरफ देखते हैं, ताकि हमारे पास एक रोल मॉडल भी है, और उन रोल मॉडल को देखते हुए हम इंशाअल्लाह ताला अपनी लाइफ में सैडनेस से कोप कर सकते हैं। नंबर 1, अल्लाह के नबी एक्सप्रेसिव थे और वो अपनी ह्यूमननेस को एक्सेप्ट करते थे। देखिए इमोशंस को मारना मकसूद नहीं है। हमारे माशरे में समझा जाता है मर्द को इमोशंस दबाने चाहिए और मार देना चाहिए इमोशंस को, तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इमोशंस को मारने से वो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। इमोशंस को बाहर लाए, नो प्रॉब्लम, रोएं, नो प्रॉब्लम, मर्द रोता है, इसमें क्या, नबी सल्लल्लाहु कितना रोते थे, लेकिन अल्लाह के सामने रोए इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, बीवी के सामने भी रो दिया, कोई बात नहीं। तो एक तो पहली बात, अल्लाह के नबी एक्सप्रेसिव थे, और वो एक्सप्रेसिव दुआ में फिर बहुत ज़्यादा थे। तो दुआ में एक्सप्रेसिव हो, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह, मर्द भी हो औरत भी हो इंशाल्लाह ताला, और अपनी ह्यूमननेस को एक्सेप्ट करे। भाई आप मशीन नहीं है,
آپ روبوٹ نہیں ہیں, آپ روئیں گے بھی, آپ کو غم بھی ہوگا, تکلیف بھی ہوگی, پینک بھی ہوں گے, انگزائٹی بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اینکشیس نہ ہو, اینگری نہ ہو, سیڈ نہ ہو, ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کو ایکسیپٹ کریں. نمبر 2, ہی یوز انٹینسٹی آف ایموشنز ٹو ورشپ اللہ بیٹر. وہ اللہ رب العالمین کی ورشپ میں زیادہ بہتری لاتے تھے جب بھی وہ انٹینسٹی آف ایموشن سے گزر رہے ہوتے تھے. تو یہ آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا, جب انسان بہت غم زدہ ہوتا ہے تو اس کی عبادت بہتر بھی ہو جاتی ہے, اس کی دعا میں بھی زیادہ جان آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے سجدے میں بھی زیادہ جان آ جاتی ہے, تو اچھی بات ہے. جیسے امام ابن حجر کا غالباً یہ قول ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ کئی چیزیں ٹرائی کی, جیسے مثال کے طور پہ میں نے نوافل بہت پڑھے تو دیکھا وہاں بھی بڑی سیچوریشن ہے, یعنی بہت سے لوگ نوافل پڑھتے ہیں امت مسلمہ میں. کہتے ہیں میں نے روزے بہت رکھے, وہاں بھی بڑی سیچوریشن ہے, روزے بھی بہت لوگ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, رکھتے ہیں. اس طرح کہتے ہیں میں نے قرآن بہت پڑھا, وہاں بھی بڑی سیچوریشن ہے, قرآن بھی بہت لوگ پڑھتے ہیں امت میں. لیکن کہتے ہیں کہ پھر میں نے اخلاص سے عمل کرنا شروع کیا, بہت محبت سے, اور وہاں میں نے تعداد بڑی کم پائی امت کی, یعنی پیور اخلاص, پیور محبت, اللہ کی محبت. تو دیکھیں یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت میں زیادہ آگے بڑھ جائے اپنے غم کا استعمال کرتے ہوئے. دیکھیں دل جب ٹوٹتا ہے تو اللہ سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کی امید ٹوٹ گئی دنیا سے, اللہ نے توڑ دیا آپ کی امید, آپ کو دکھا دیا اللہ نے. کئی ایسے کیسز آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک انسان کی آپ لٹرلی ورشپ شروع کر دیتے, اس کو اتنا ریور کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی فالٹ دکھاتا ہے اس انسان میں, کوئی بہت بڑا عیب, آپ کی امید ٹوٹتی ہے, یا اللہ ڈس اپوائنٹ کروا دیتا ہے اس انسان سے آپ کو, تو آپ کی امید ٹوٹتی ہے. پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ واقعی سبحان اللہ, اللہ ہی پاک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی پاک نہیں, ٹھیک ہے, اللہ ہی ہے جو غلطی نہیں کر سکتا, اللہ ہی ہے جو بہت پیارا ہے, اللہ ہی ہے جو پرفیکٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کو اپنے قریب بھی لاتا ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل نور نالج کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.